آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار بزنس کے سلسلے کا۔ پناہ گزین کیمپوں کا ذکر آتے ہی سب سے پہلے خیال آتا ہے غربت اور بے گھر لوگوں کا، لیکن اردن کے سرحدی علاقے زیتاری کے پناہ گزین کیمپ کو دیکھتے ہی یہ خیال غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ شامی پناہ گزینوں کے اس کیمپ میں موبائل فون سے لے کر کرائے پر شادی کے جوڑے تک سب کچھ دستیاب ہیں۔ BBC کے ہاورڈ جانسن کی رپورٹ۔ شام اور اردن کے درمیان زاتاری علاقے میں واقع یہ پناہ گزین کیمپ اتنا بڑا ہے کہ یہ اب اپنے آپ میں ایک شہر ہے۔ یہ ریفیوجی کیمپ اب اردن کا 5واں بڑا شہر بن گیا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کیمپ کے احاطے کا صحیح اندازہ لگانا ہے تو میں بتا دوں کہ اس کیمپ کے گرد گھومنے والی سڑک کا کار سے چکر لگانے میں 20 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور کیمپ کے اندر رہنے والوں کی تعداد کئی سو افراد سے بڑھ کر 1,20,000 ہو گئی ہے۔ اور جب آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے تو کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ لازمی ہے۔ تو یہ ہے زاتاری کا سب سے مصروف بازار۔ یہاں کئی سو دکانیں ہیں، اور یہ بازار یہاں رہنے والوں کے درمیان اتنا مقبول ہے کہ اس کا نام پیرس کے مشہور بازار کے نام پر شانزلیزے پڑ گیا ہے۔ بازار کا جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں موبائل فونز کے سم کارڈز، سگریٹس، گیس کے سلنڈرز اور بجلی کے ساز و سامان سے لے کر ہر طرح کی ضرورت کی اشیاء فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ لیکن صرف مختلف ساز و سامان کے علاوہ جو ایک چیز اس بازار میں عام زندگی کا تصور مکمل کرتی ہے وہ ہے یہاں ملنے والی سروسز یا دیگر سہولیات۔ اس دکان کے مالک شام کے دارا علاقے سے گزشتہ برس اپنا بیوٹی سیلون بند کر کے یہاں آ گئے تھے۔ یہاں $1.5 میں لوگوں کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ دکان کے مالک منافع تو کماتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کیمپ میں بزنس کرنے میں ایک تضاد بھی ہے۔ مجھے فکر ہوتی ہے کہ یہاں کام کر کے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی اور ترقی کے بہتر مواقع تو نہیں گنوا دیے۔ مثال کے طور پر میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ مجھے اپنی دکان بڑی کرنی چاہیے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ مجھے تو واپس جانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کیمپ زیادہ اچھے تھے جب یہاں مفت کھانا ملتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ بہتر ہے۔ ہم اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور نارمل زندگی کی عکاسی عاطف کی اس دکان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، جہاں شادی کے جوڑے کرائے پر ملتے ہیں۔ خواتین یہاں آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ انہیں یہاں اپنی شادی کے لیے جوڑے نہیں ملتے، تو ہم نے شادی کے جوڑے کرائے پر دینے شروع کر دیے۔ یہاں ایک دن میں 2 شادیاں ہوتی ہیں، اور اب کیمپ کے باہر رہنے والی خواتین بھی یہاں کرائے پر شادی کے جوڑے لینے آتی ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہم ٹھیک ٹھاک کمائی کر لیتے ہیں۔ کیمپوں میں معیشت، امن اور عام زندگی کی بحالی کا ذریعہ سمجھا جاتی ہے، لیکن یہاں امن قائم رکھنا اتنا آسان بھی نہیں۔ ایک طویل دن کے اختتام پر لوگوں کو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اردن کی سیکیورٹی فورسز ناراض بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کرتی ہیں، اور اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زاتاری کے بازار کا نام پیرس کے بازار پر پڑ تو گیا، لیکن پیرس کے بازار کی طرح یہاں بزنس کرنا ابھی بھی ایک خواب کے برابر ہے۔ برطانیہ کے بارکلیز بینک نے زر مبادلہ بھیجنے والے ایسے سینکڑوں ڈیلرز کے اکاؤنٹس بند کرنے کا اعلان کیا ہے جو بیرون ملک رقوم بھیجتے ہیں۔ ان میں تقریباً 300 پاکستانی ڈیلرز کے بھی اکاؤنٹس شامل ہیں۔ بارکلیز کو تشویش ہے کہ کچھ شدت پسند اور جرائم پیشہ عناصر اس سہولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ مارک ڈاول کی رپورٹ۔ Hi, Assalamu alaikum. I wanted some money to my gran. 05. سواد جامعہ مشرقی لندن کے ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ وہ ہر ماہ اپنی دادی کو پیسے بھیجتی ہیں جو صومالیہ میں رہتی ہیں۔ میں یہاں سے پیسے بھیجتی ہوں اور انہیں وہاں فوری پیسے مل جاتے ہیں۔ اگر یہ نظام ختم ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ شاید بھوک سے مر جائیں۔ یہ خیال بہت ہی پریشان کن ہے، میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ برطانوی قانون کے تحت بیرون ملک زر مبادلہ بھیجنے والی کمپنیوں کے لیے ایک مقامی بینک میں اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اکثر کاروباری اداروں نے بارکلیز بینک میں اکاؤنٹس کھولے ہیں۔ مگر ان اکاؤنٹس کے ذریعے ممکنہ غیر قانونی سرگرمیوں اور دہشت گردی کے فروغ کو روکنے کے لیے بارکلیز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان سب چھوٹے اداروں کے اکاؤنٹس بند کر رہا ہے جو پیسے بھیجنے والوں کی مؤثر جانچ کرنے کے قابل نہیں۔
اس اعلان کے بعد کچھ ادارے بینک کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث نہیں. انہی میں صومالیہ کی ایک کمپنی بھی شامل ہے. ہمیں فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی کی طرف سے لائسنس دیا گیا ہے اور ہمارا آڈٹ ہر میجسٹری کسٹمز اینڈ ایکسائز باقاعدگی سے کرتی ہے اور بارکلیس بینک خود بھی باقاعدگی سے ہمارا آڈٹ کرتا ہے. ہم پچھلے 50 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وسائل ہیں. ہم غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کر سکتے ہیں اور ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لندن کے مشرقی حصے میں زر مبادلہ بھیجنے کی دکانوں کی بھرمار ہے. اگر ترقی پذیر ممالک کو بھیجی گئی امداد کی بات کریں تو لوگوں کا خیال اقوام متحدہ اور بڑی فلاحی تنظیموں کی طرف جاتا ہے، مگر ماہرین اقتصادیات کے مطابق ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والے تارکین وطن کی طرف سے اپنے عزیز و قارب کو بھیجی گئی رقم مجموعی طور پر امداد سے کہیں زیادہ ہے. سواد جامع اپنی دادی کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں اور اس بار وہ اپنا فرض نبھانے میں کامیاب رہیں. لیکن اگر زر مبادلہ کی ترسیل کرنے والے اداروں کے اکاؤنٹس بند ہو گئے تو شاید سواد جیسے بے شمار لوگ ایسا نہ کر سکیں. مارک ڈوئل کی رپورٹ. نامور ایتھلیٹ مو فرح نے بھی بارکلیز سے اپنا فیصلہ بدلنے کی اپیل کی ہے. سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں. آپ بی بی سی اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہوں تو facebook.com/BBC اردو پر آئیں. اب سیربین اختتام کو پہنچا. عالیہ ناز کی اور امبر شمسی کو اجازت دیجیے.